وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. الامام العادل او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ نحل کی آیہ مبارکہ میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے. اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے کئی چیزوں کا حکم دیا ہے. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى. اللہ رب العزت اپنے بندوں کو عدل کا حکم دیتے ہیں اور احسان کا حکم دیتے ہیں. وإیتاء ذی القربى قریبی رشتہ داروں کو مشکل وقت کچھ دینے کا حکم دیتے ہیں. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. اللہ رب العزت بے حیائی اور منکرات سے منع کرتے ہیں، روکتے ہیں. وَالْبَغْيِ اور ہر قسم کی سرکشی سے اللہ رب العزت روکتے ہیں. یعظکم یہ اللہ رب العزت کی طرف سے واعظ ہے، اس لیے کہ لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کر جاؤ. اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے عدل کا حکم دیا ہے. عدل انصاف کو کہتے ہیں اور اس کا برعکس ظلم ہے. ظلم کہتے ہیں وضع الشیء لغیر حقہ، کہ کسی چیز کو اس کے حق کے مطابق ادا نہ کرنا، یہ ظلم ہے. جس کا حق ہے اس تک اس حق کو نہ پہنچانا یہ ظلم ہے، اور ہر ایک کے حق کو ادا کر دینا یہ انصاف ہے، یہ عدل ہے. اللہ رب العزت عدل کا حکم دیتے ہیں. اس آیہ میں لفظ عدل عام ہے کہ انصاف کرنا ہے، صحیح حق جس کا ہے اس کو ادا کرنا ہے، ہر ایک کے حق کو پورا پورا دینا ہے. جب ہم عدل کو دیکھتے ہیں تو ہر چیز میں عدل ہونا چاہیے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ بھی عدل ہونا چاہیے. اللہ رب العزت کے ساتھ بھی ہم اگر عدل نہیں کریں گے، انصاف نہیں کریں گے، اپنے خالق اور مالک کے ساتھ اگر انصاف کا معاملہ نہیں کریں گے تو یہ بھی ظلم ٹھہرے گا. اور وہ کیا عدل ہے؟ قرآن مجید کی جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی والذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں پھر انہوں نے اپنے ایمان میں کسی قسم کے ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، فَأُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ،
ان لوگوں کے لیے امن ہے، دنیا میں بھی آفتوں اور مصیبتوں سے، دنیا کے مسائل اور دنیا کی مشکلات سے ان کے لیے امن ہے، اور قیامت کے دن بھی ان کے لیے امن ہے۔ تو یہ کن کے لیے امن ہے؟ الذین آمنوا، جو اللہ پر ایمان لائے ہیں، ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم، انہوں نے پھر اللہ کے ساتھ ظلم نہیں کیا، ظلم کا معاملہ نہیں کیا، یعنی انصاف ہونا چاہیے۔ ایمان اللہ پر لانا ہے تو اس میں انصاف کے ترازو کو تھاما جائے۔ صحابہ کرام نے جب یہ آیہ مبارکہ سنی تو بڑے پریشان ہوئے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہتے اللہ کے رسول ہلاکنا، ہم ہلاک ہو گئے۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ فرمایا کہ یہ آیہ مبارکہ میں اس کے لیے امن اور اس کے لیے عافیت اور قیامت کے دن کی راحت اس کے لیے بتائی گئی ہے جس کے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں ہے، جس نے کسی قسم کا ظلم نہیں کیا۔ فَأَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہم میں سے کون ہے جس سے چھوٹا موٹا ظلم نہ ہو جاتا ہو، زیادتی نہ ہو جاتی ہو، کسی قسم کی کمی نہ ہو جاتی ہو؟ آپ نے فرمایا تم درست کہہ رہے ہو، لیکن تم اس آیہ مبارکہ کے مفہوم کو نہیں سمجھ پائے۔ اس سے وہ ظلم مراد نہیں جو تم ظلم مراد لے رہے ہو، جو تم سمجھے ہو۔ اس سے ظلم جو ہے وہ ہے ان الشرک لظلم عظیم۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو واعظ کرتے ہوئے کہا تھا، اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے میرے بیٹے لا تشرک باللہ، تو نے اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ کی عبادت میں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی غیر کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو کیا پتا چلا؟ اللہ ہمیں انصاف کا حکم دیتے ہیں، ان اللہ یامر بالعدل، اللہ عدل کا حکم دیتے ہیں، اللہ کی ذات کے ساتھ عدل کیا جائے، اللہ کی عبادت میں کسی غیر کو شریک نہ کیا جائے۔ ایک اللہ رب العزت خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مشکل کشا ہے، بیٹے اور بیٹیاں دینے والا ہے، شفا دینے والا ہے، مشکلات کو رفع کرنے والا ہے، وہ ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس کے حقوق میں کسی غیر کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اللہ کے حقوق کو پامال نہ کیا جائے۔ معاذ ابن جبل اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھے، آپ نے پوچھا یا معاذ هل تدری ما حق اللہ علی العباد، اے معاذ جانتے ہو اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ رب العزت کا بندوں پر یہ حق ہے ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کے بندے اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کی عبادت میں کسی غیر کو شریک نہ ٹھہرائیں، یہ اللہ کا حق ہے۔ آج اللہ کے حق کو پامال کیا جا رہا ہے، آج اللہ کے ساتھ انصاف نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس زمین پر اللہ کے مقابلے میں سینکڑوں الہ بنا لیے گئے ہیں، اللہ کے مقابلے میں سینکڑوں معبود بنا لیے گئے ہیں جن کی عبادت ہو رہی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ہمارے حقوق کی نگرانی اور حفاظت بھی چھوڑ دی ہوئی ہے، کیونکہ ہمارے حقوق کی پاسبانی کی اللہ رب العزت نے جو گارنٹی دی تھی وہ اس کے ساتھ تھی کہ اگر بندے میرا حق ادا کریں گے، میرے ساتھ کسی غیر کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، تو پھر میں بھی اپنے بندوں کو کبھی عذاب نہیں دوں گا۔ یہ اللہ نے اپنے اوپر یہ حق لازم کیا ہے کہ جب بندے میرے حق کو ادا کریں تو اللہ یعذبہم، پھر بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو عذاب نہ دے، نہ دنیا میں عذاب دے نہ آخرت میں عذاب دے۔ آج ہم آئے دن کسی نہ کسی عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں، کسی نہ کسی آفت اور کسی نہ کسی مصیبت میں ہم مبتلا ہوتے ہیں۔ کبھی ہم نے غور کیا ہے، کبھی ہم نے محاسبہ کیا ہے کہ اس کی وجہ اور علت کیا ہو سکتی ہے، اس کا سبب کیا ہو سکتا ہے؟
اس کی وجہ اور علت ایک ہی ہے، ہم نے اپنے خالق اور مالک کا حق پہچاننے سے انکار کر دیا ہے، اور اپنے خالق اور مالک کے حقوق کو پامال، دن رات پامال کر رہے ہیں، یہ اس کی وجہ ہے۔ تو عدل کیا ہے؟ عدل اللہ کی ذات کے ساتھ عدل کیا جائے، اور اس کے بعد اپنی ذات کے ساتھ بھی عدل کیا جائے۔ ہر انسان اپنے ساتھ انصاف کرے، اپنی ذات کے ساتھ انصاف کرے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو درداء کے گھر بطور مہمان گئے، اور انہوں نے ساری رات اللہ کی عبادت میں بسر کر دی۔ صبح ہوئی، سیدنا سلمان فارسی فرمانے لگے، ابو درداء آؤ میری بات سنو دھیان سے، رات کی عبادت تہجد یہ بہت بڑی عبادت ہے، لیکن یاد رکھیں ان لجسدک علیک حقا، تیرے جسم پر بھی حق ہے، تو اپنے جسم کا بھی حق ادا کر۔ تیری آنکھوں کا تجھ پر حق ہے، والی زوجی کا علیک حقا، تیری بیوی کا تجھ پر حق ہے، والی زوری کا علیک حقا، تیرے مہمان کا تجھ پر حق ہے۔ جسم کا حق کیا ہے؟ اس کو راحت بھی دینی ہے، ساری رات اس کو کھڑے نہیں رکھنا، اس کو راحت بھی دینی ہے۔ اپنی آنکھوں کا حق ادا کرو، آنکھوں کو آرام کرنے دو، بیوی کا بھی حق ادا کرو، مہمان آتا ہے اس کا بھی حق ادا کرو، یہ سب حقوق ہیں۔ اور پھر آگے کیا کہا؟ وَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍ حَقَّهُ، اے ابو درداء ہر حق والے کو اس کا حق دے دو، یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے، جس انصاف کا اللہ حکم دیتے ہیں۔ اور اس کا تذکرہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا کہ جناب سلمان فارسی نے یہ کہا ہے، آپ نے فرمایا صادقہ سلمان، سلمان نے سچ کہا ہے، جسم کا حق ہے، آنکھوں کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، مہمان کا حق ہے، تو ہر حق والے کو اس کا حق ادا کر دینا، یہ انصاف ہے جس کا اللہ حکم دیتے ہیں۔ ان اللہ یامر بالعدل، عدل کا حکم دیتے ہیں اللہ رب العزت۔ اولاد کا حق ہے، جس طرح کہ میں نے پیچھے ایک خطبے میں اولاد کے حقوق پر تفصیلاً تذکرہ کیا تھا کہ اولاد میں انصاف کیا جائے، سب کو برابر رکھا جائے، تحفے تحائف دینے میں، جائیداد دینے میں برابر رکھا جائے، یہ اولاد کا حق ہے، اولاد میں انصاف کیا جائے۔ اسی طریقے سے بیویوں میں انصاف کا اسلام نے حکم دیا ہے۔ اسلام نے کہا ہے تم 4 بیویاں ایک وقت میں رکھ سکتے ہو، 4 شادیاں کر سکتے ہو، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ تم انصاف کرو۔ اگر تم انصاف نہیں کر سکتے تو فواحدہ، پھر قرآن نے کہا ہے بس ایک ہی بیوی سے نکاح کرو۔ اگر تم عدل نہیں کر سکتے، اگر عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی شادی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن وہ شخص آئے گا جس کی بیویاں 2 تھی لیکن ایک کی طرف اس کا جھکاؤ زیادہ تھا، وہ کل قیامت کے دن آئے گا تو اس کی ایک سائڈ جو فالج زدہ ہوگی، وہ ایک سائڈ سے عاجز ہوگا، کیوں؟ اس نے انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا۔ جہاں جہاں انسان کا تعلق ہے انسان انصاف کرے، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ انصاف کرے، کہیں بھی انصاف کے ترازو کو نہ چھوڑے، انصاف کے ترازو کو تھام کے رکھے۔ آج کیفیت کیا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو انصاف کے ترازو کو تھام لو، انصاف پر قائم رہو۔ ولو علی انفسکم، کوئی بھی فیصلہ، کوئی بھی جھگڑا، کوئی بھی معاملہ تمہاری اپنی ذات کے خلاف کیوں نہ جاتا ہو، کسی کے حق میں جاتا ہو، تمہارے خلاف جاتا ہو، تم نے تب بھی انصاف کو نہیں چھوڑنا۔ اوی الوالدین، تمہارے والدین کے خلاف جاتا ہو، تم نے تب بھی انصاف کرنا ہے۔ والاقربین، تمہارے قریبی رشتہ داروں کے بارے میں ہو، تم نے انصاف کے ترازو کو تھام کے رکھنا۔ ہم دیکھیں ہم کہاں تک انصاف کر رہے ہیں۔ ایک سے ہمارا تعلق ہے، وہ جھوٹی گواہی کے لیے ہمیں لے کے جا رہا ہے، یہ انصاف نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ ہمیں پتہ ہے یہ مقدمہ جھوٹا ہے، ہمیں مقدمہ ہے یہ معاملہ جھوٹا ہے،
جس کا میں ساتھ دینے لگا ہوں وہ جھوٹ پر مبنی ہے، اس کا معاملہ جعلی ہے. ہم ساتھ جا رہے ہیں رشتہ داری کی وجہ سے. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. کسی قوم کی مخالفت، کسی قوم کی دشمنی تمہیں نا انصافی پر مجبور نہ کر دے. یہ مت سمجھو یہ میرا مخالف ہے، یہ میرا دشمن ہے، یہ میرا شریک ہے، لہذا یہ میرے دانتوں کے نیچے آ گیا ہے، آج میں اس کے خلاف گواہی دوں گا. بھائی حق پر گواہی دے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے گناہوں کا تذکرہ کرتے ہوئے جب آپ نے جھوٹی گواہی کی بات شروع کی تو اس وقت آپ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ کر رہے تھے، فرشت پڑھ رہے تھے کہ میں تمہیں بڑے گناہوں کا تذکرہ نہ بتاؤں. آپ نے شرک کا ذکر کیا، سود کا ذکر کیا، بڑے گناہوں کا تذکرہ کیا. پھر آپ نے فرمایا الا وقول الزور، الا وشہادۃ الزور، خبردار جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا. صحابہ کہتے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بدل گئی تھی. جب آپ شرک کی بات کر رہے تھے آپ ٹیک لگائے بیٹھے تھے، لیکن جب آپ نے جھوٹی گواہی کی بات کی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی رنگت یکسر بدل گئی تھی. آپ نے ٹیک چھوڑ دی تھی اور بار بار یہ جملہ دہرا رہے تھے الا وقول الزور وشہادۃ الزور. جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا. صحابہ کہتے ہم نے کہا کاش کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائے، کاش کہ آپ خاموش ہو جائیں. آپ خاموش ہی نہیں ہو رہے تھے، بولتے جا رہے تھے. جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، جس کو آج ہم نے معمولی معاملہ سمجھ رکھا ہے. تو میرے بھائیوں، عدل اور انصاف کے ساتھ کائنات قائم رہتی ہے، عدل اور انصاف کے ساتھ نظام قائم رہتے ہیں، عدل اور انصاف کے ساتھ حکومتیں قائم رہتی ہیں، عدل اور انصاف کے ساتھ زمین و آسمان قائم رہتے ہیں. اگر ہم امن چاہتے ہیں، راحت چاہتے ہیں، مصیبتوں اور آفتوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں عدل کو نافذ کر دیں. جس سے بھی معاملہ ہو عدل کا معاملہ کریں، اس کے ساتھ انصاف قائم ہوتا ہے. حتیٰ کہ دشمنوں کے ساتھ، یہود و نصارہ کے ساتھ بھی معاملہ کیا جائے تو عدل کے ساتھ کیا جائے. سیدنا عبداللہ بن رواحہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہود کے پاس اسے بھیجا. وہ ان کے پاس گئے جزیہ وصول کرنے کے لیے، تو انہوں نے سمجھا شاید عبداللہ بن رواحہ ہمارے ساتھ ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، یا بعض روایات میں انہوں نے رشوت دینے کی کوشش کی. عبداللہ بن رواحہ نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا یا معاشر الیہود، اے یہود کی جماعت سن لو، تمہاری حیثیت میرے نزدیک جو ہے خنزیروں اور بندروں سے بھی بدتر ہے. یہ تمہارا معاملہ میرے نزدیک ہے، لیکن اب ہمیں اسلام، ہمیں قرآن انصاف کا حکم دیتا ہے. تمہاری جب یہ حیثیت ہے کہ تم خنزیروں اور بندروں سے بھی بدتر ہو، اس کے باوجود میں تم پر ظلم نہیں کروں گا، میں تم پر زیادتی نہیں کروں گا. اس وقت یہود کی جماعت نے یک زبان ایک جملہ بولا تھا، اور وہ جملہ رقم ہوا تھا. تاریخ نے اس کو رقم کیا تھا. آج تک اس جملے کو دہرایا جا رہا ہے کہ یہود نے اس وقت کیا جملہ بولا تھا. انہوں نے عبداللہ بن رواحہ کے عدل و انصاف کو انہوں نے داد دیتے ہوئے کہا تھا. انہوں نے کہا اے عبداللہ بہذا قامت السماوات والارض، تمہارے اندر ابھی عدل و انصاف ہے، اسی وجہ سے آسمان باقی ہے، اسی وجہ سے زمین باقی ہے، اور عدل و انصاف کی وجہ سے آسمان اور زمین قائم رہتے ہیں. میرے بھائیوں، عدل و انصاف کا حکم ہے. اسلام عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے کہ تمہارا معاملہ جس کے ساتھ بھی، تمہارے بیٹے کے ساتھ تمہارا معاملہ کیوں نہ ہو، تم عدل سے کام لو، تم انصاف سے کام لو، زیادتی مت کرو. اسلام عدل کا حکم دیتا ہے، انصاف کا حکم دیتا ہے. آپ اسلام کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں اور سلف صالحین کی زندگیاں پڑھ کے دیکھیں کہ انہوں نے عدل اور انصاف کو کیسے قائم کیا تھا. قاضی شریح بہت بڑے تابعی اور بہت بڑے قاضی تھے.
ان کا اپنے بیٹے کا مسئلہ میں نے آج ہی تاریخ کی کتابوں میں پڑھا کہ ان کے بیٹے کا کسی سے لین دین میں جھگڑا تھا. اس نے اپنے گھر میں اپنے باپ سے مشورہ کیا. باپ قاضی تھا، کیونکہ جھگڑا تو قاضی کے پاس آنا تھا. اس نے اپنے باپ سے اپنے سارے جھگڑے کا ذکر کیا اور کہا فلاں آدمی سے میرا جھگڑا ہے، اگر میں غلطی پہ ہوں تو بابا میری اصلاح کر دیجیے، مجھے کہہ دیجیے کہ میں غلط ہوں تاکہ میں ان سے صلح کر لوں گا. جا کے مجھے جو پیسے دیتے ہیں، جو حق دیتے ہیں، میں وہ وصول کر لوں گا. اگر وہ غلطی پہ ہیں اور میں حق پہ ہوں تو صبح میں ان کا مقدمہ آپ کی عدالت میں پیش کر دیتا ہوں تاکہ میرے حق میں فیصلہ ہو جائے گا اور انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا. باپ نے بیٹے کے اس مسئلے کو سنا. بیٹے نے باپ نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا بیٹے یہ جھگڑا کل تو میری عدالت میں پیش کرنا. بیٹا سمجھ گیا، خوش ہو گیا کہ لگتا ہے کہ یہ مقدمہ میرے حق میں جائے گا. صبح کچہری لگی اور عدالت میں اس کا بیٹا اپنے مخالفین کو لے کر پہنچا. باپ عدالت میں بطور جج ہے، مقدمہ سنتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے. کہتا ہے میں اپنے بیٹے کے خلاف فیصلے کا اعلان کرتا ہوں اور اس کے مخالفین کے حق میں فیصلہ دیتا ہوں. وہ خوش و خرم واپس پلٹے اور اس کا بیٹا چہرہ لٹکائے ہوئے اداس پریشان اپنے گھر آیا. شام کو جب قاضی شرح گھر آئے، بیٹے نے شکوہ کیا. کہا بابا آپ نے مجھے ذلیل کر دیا پوری قوم کے سامنے، اگر میں غلط تھا تو آپ نے مجھے رات ہی بتا دینا تھا. کہا بیٹے میرا رب جانتا ہے تو مجھے پوری کائنات سے زیادہ پیارا لگتا ہے، تو مجھے پوری کائنات سے زیادہ محبوب ہے، لیکن یاد رکھو میرے رب کی محبت تیری محبت پر غالب ہے. مجھے میرے رب نے عدل کا حکم دیا ہے. ان اللہ یامر بالعدل، اللہ عدل کا حکم دیتے ہیں، عدل کا. کہا بیٹے اگر میں اس وقت کہہ دیتا کہ تو غلط ہے، تو نے ان سے صلح کر لینی تھی. ممکن ہے تو اپنے حق سے زیادہ ان سے پیسے وصول کر لیتا، ان کا نقصان ہو جاتا، ان کے ساتھ زیادتی ہو جاتی. اس لیے میں نے سمجھا عدل یہ ہے کہ دودھ کا دودھ ہو، پانی کا پانی ہو. یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے. اللہ عدل کا حکم دیتے ہیں، اللہ انصاف کا حکم دیتے ہیں کہ جہاں تک ہو تم عدل کرو. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کا بیٹا وہ عراق میں گیا اور عراق سے کاروبار کے لیے عراق میں گیا اور واپس آیا. بہت سا مال جمع کر کے، بہت سے اونٹ اس کے پاس تھے غلہ سے لدے ہوئے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، کہا بیٹے یہ اتنا مال، اتنا سرمایہ کہ اونٹوں کی اتنی لمبی لائن ساز و سامان سے بھری ہوئی، بیٹے یہ کہاں سے لائے ہو؟ بیٹا کہتا بابا میں نے تجارت کی ہے اور اس تجارت میں مجھے نفع ملا ہے. کہتے ہیں تجارت کے لیے بیٹے آپ کو سرمایہ کہاں سے ملا تھا؟ تجارت کس سرمایہ سے آپ نے کی تھی؟ کون سا سرمایہ تھا آپ کے پاس؟ بیٹے نے کیا جواب دیا؟ کہا بابا کوفے کے گورنر سے میں نے قرض لیا تھا، قرض، اور میں نے اس سے کاروبار کیا اور مجھے اللہ نے اتنا نفع دیا، اتنا نفع، میں نے وہ قرض بھی واپس کر دیا اور یہ نفع اس سے زائد اللہ نے مجھے عطا کیا جو میں یہاں لے کر آیا ہوں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی عدالت میں، اپنی کچہری میں گورنر کوفہ کو طلب کیا، کہا اس کو پیش کیا جائے. دنیا کی تاریخ نے دیکھا گورنر کوفہ کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں پیش کیا. عمر بن خطاب نے اس سے پوچھا، کہا کیا بیت المال میں اتنی دولت موجود ہے کہ تو ہر ایک کو اتنا قرض دے سکے کہ وہ اس قرض سے کاروبار کرے؟ اس نے کہا امیر المومنین نہیں، اتنا سرمایہ تو بیت المال میں نہیں ہے. کہا تو نے پھر میرے بیٹے کو قرض اس لیے دیا
کہ وہ امیر المومنین کا بیٹا ہے، جا میں تجھے معزول کرتا ہوں، تجھے گورنری سے برخاست کرتا ہوں، تو اس کے اہل نہیں کہ تو گورنر بن سکے، تیرے اندر عدل نہیں ہے، تیرے اندر انصاف نہیں ہے، تیرے اندر ظلم کے آثار ہیں، تجھے میں معزول کرتا ہوں۔ اور پھر بیٹے کو حکم دیا، بیٹے یہ سارا مال بیت المال میں جمع کروا دے، ایک اونٹ کا بھی تو حق نہیں رکھتا، یہ عدل ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل، اللہ عدل کا حکم دیتے ہیں، اللہ انصاف کا حکم دیتے ہیں، عدل کے ترازو کو اللہ تھامنے کا حکم دیتے ہیں۔ یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے جس کا اللہ نے حکم دیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، 7 قسم کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ رب العزت اپنے سائے میں جگہ دیں گے۔ ان میں ایک الامام العادل، ان میں امام عادل ہے، عدل کرنے والا بادشاہ، عدل کرنے والا حکمران، خلیفہ۔ اگر اس نے زمین پر عدل کیا، کل قیامت کے دن اللہ اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ یہاں حکمران کی بات کیوں کی؟ عدل تو ہر ایک کو حکم ہے، حکمران کی بات اس لیے کی ہے کہ جو بادشاہ ہوتا ہے، السلطان ذل اللہ فی الارض، جیسا کہ مشہور مقولہ ہے کہ بادشاہ زمین کے اوپر اللہ کا سایہ ہوتا ہے، سایہ۔ لوگ اس سائے میں پناہ لیتے ہیں، مظلوموں کو سہارا ملتا ہے، مظلوموں کو پناہ ملتی ہے، ان کو ٹھکانہ ملتا ہے، ان کے ظلم کا مداوع ہوتا ہے۔ الامام الجنہ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حکمران ڈھال ہوتا ہے، وہ مظلوموں کے اوپر ڈھال بن جاتا ہے، وہ ظالم کے ہاتھ کو تھام لیتا ہے۔ اگر حاکم وقت انصاف کرے تو اس کا انصاف بہت بڑی عبادت ٹھہرتا ہے، قیامت کے دن اللہ کے سائے میں اس کو جگہ ملے گی۔ اگر حاکم وقت زمین پر ظلم ڈھانے لگ جائے گا تو پھر کیسے انصاف آئے گا؟ پھر دنیا میں کیسے معاملہ چلے گا؟ پھر کائنات کیسے قائم رہے گی؟ اس لیے حاکم وقت کو زیادہ زور دیا گیا ہے کہ وہ انصاف کرے، انصاف پر قائم رہے۔ آپ اسلام کی تاریخ کو پڑھیں، آپ کو پتہ چلے کہ مسلم حکمران کیسے انصاف کرتے تھے۔ میں نے تاریخ بلدان میں اور تاریخ طبری کے حوالہ سے آج ہی ایک واقعہ پڑھا کہ سمرقند میں قتیبہ بن مسلم نے سمرقند پر حملہ کیا اور سمرقند کو فتح کر لیا۔ سمرقند کے لوگوں نے، وہاں کے پادری نے عمر بن عبدالعزیز کے پاس اپنا قاصد بھیجا اور اس کو ایک خط بھیجا۔ خط میں کیا لکھا تھا؟ کہا ہم پر ظلم ہوا ہے، ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ اسلام کا حکم کیا ہے کہ پہلے جس قوم پر حملہ کرنا ہے پہلے اس قوم کو آگاہ کیا جائے، ان کو اسلام کی دعوت دی جائے اور 3 دن تک ان کو ڈھیل دی جائے۔ یہ اسلام کا حکم ہے۔ اور قتیبہ بن مسلم نے یک بار حملہ کر دیا ہے، اسلام کی دعوت بھی نہیں دی اور موقع بھی نہیں دیا اور پورے سمرقند کو فتح کر لیا ہے۔ یہ ہم پر ظلم ہوا ہے اور ہمیں انصاف دیا جائے۔ قاصد ملک شام پہنچا، اس نے ایک بڑی عالی شان بلڈنگ دیکھی، ایک بڑا عالی شان محل دیکھا، اس نے سمجھا یہ حاکم وقت کا ہے، وہ اس میں داخل ہوا۔ اس نے لوگوں کو دیکھا، کچھ رکوع کر رہے تھے، کچھ سجدے کر رہے تھے۔ اس نے پوچھا کہ یہ حاکم وقت کا گھر ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ تو مسجد ہے، آپ نماز نہیں پڑھتے۔ اس نے کہا میرا دین سمرقند والوں کا دین ہے، میں عیسائی ہوں، مجھے حاکم وقت سے کام ہے، مجھے اس کا گھر دکھایا جائے۔ انہوں نے اشارہ کیا کہ اس طرف چلو، آخر پہ اس کا گھر موجود ہے۔ وہ اس راستے پہ چلتا چلتا جب پہنچا، اس نے دیکھا کہ ایک شخص ایک سیڑھی پر چڑھ کر اپنے مکان کی چھت کو لیپ کر رہا ہے اور اس کی بیوی پردے میں ملبوس اس کو جو ہے وہ گارا پہنچا رہی ہے، میٹھی پہنچا رہی ہے۔ اس نے دیکھا اور واپس پلٹ گیا۔ انہوں نے کہا یہ تو حاکم نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا میں نے تمہیں حاکم وقت کا پتہ پوچھا ہے۔
ان کا یہی حاکم ہے. وہ دوبارہ گیا, دروازے پہ دستک دی, وہی شخص باہر نکلا جو اپنے مکان کی دیوار, وہ جو ہے چھت کو درست کر رہا تھا. اس کو رکا دکھایا. عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمہ نے رکا پڑھا اور اسی رکے کے آخر پر لکھ دیا وہاں کے حاکم کو کہ یہ رکا عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے ہے. اور اس حاکم کی طرف نیچے کیا لکھا کہ ایک قاضی, ایک جج متعین کیا جائے. گورنر کو حکم دیا کہ تم ایک قاضی متعین کرو اور وہ قاضی ان سمرقندیوں کے مقدمے کو سنے اور فیصلہ کرے. بس یہ الفاظ اس نے لکھ دیے اور اس پر اپنی مہر لگا دی. اب وہ رکا لے کر واپس پلٹا اور اپنے آپ سے باتیں کرتا جا رہا ہے. کیا کہتا جا رہا ہے کہ یہ کیسا انصاف ہے, ہمارا ملک تو ہمیں نہیں مل سکتا. یہ چھوٹی سی پرچی پیچھے سے لکھ دی ہے. لیکن وہ گیا اپنے پادری کے پاس اور اس نے جا کے رکا دیا. پادری بھی پریشان ہو گیا. اس نے کہا چلو گورنر کو دیتے ہیں. قتیبہ بن مسلم کو وہ پرچی دی گئی. اس نے وہ پرچی پڑھی اور ایک شخص کو قاضی متعین کیا اور قاضی متعین کر کے اہل سمرقند اس قاضی کی عدالت میں پیش ہوئے اور قتیبہ بن مسلم بھی اس عدالت میں پیش ہوئے. آواز دینے والے نے آواز دی یا قتیبہ, کوئی لقب نہیں, قتیبہ کے نام سے پکارا اور پھر سمرقندیوں کو بلایا. سمرقندیوں کو کہا اپنی بات پیش کرو. انہوں نے اپنا مقدمہ پیش کیا کہ ہم پر دھوکا ہوا ہے, ہم پر دھوکے سے یہ سمرقند کو فتح کیا گیا ہے. ساری بات بتائی اور قاضی نے جو ہے قتیبہ بن مسلم سے کہا اب تم جواب دو اس کا. انہوں نے کہا اے قاضی, اے جج, الحرب خدا, جنگ دھوکے کا نام ہے, جنگ دھوکے کو کہتے ہیں, اس لیے ہم نے جنگ کی ہے, جنگ نام ہی دھوکے کا ہے. قاضی نے کہا مجھے جواب دو, کیا تم نے ان کو پیش کی اطلاع دی؟ کہا نہیں. کہا تم نے اسلام کی دعوت ان کو دی؟ کہا نہیں. کہا تم اعتراف کر چکے ہو. اور پھر کیا کہا اے قتیبہ, اگر دنیا میں اسلام پھیلا ہے تو وہ دھوکے کی وجہ سے نہیں پھیلا. دنیا میں اسلام غالب ہوا ہے تو عدل و انصاف کی وجہ سے غالب ہوا ہے. اور میری عدالت فیصلہ کرتی ہے کہ ساری فوجیں سمرقند کو چھوڑ کے اس کو خالی کر کے بیرکوں میں چلی جائیں, چھونیوں میں چلی جائیں, اس کو خالی کر دیں. یہ ملک ان کا ہے, اس میں ہمارا حق نہیں ہے. یہ انصاف تھا, یہ عدل تھا. اور پھر کوئی لمبا چوڑا عرصہ نہیں گزرا تھا, چند گھنٹوں کے اندر پورے سمرقند کو فوجوں نے خالی کر دیا تھا ایک جج کے فیصلے کی وجہ سے. اور سمرقندیوں نے دیکھا پورے سمرقند گرد و غبار کے بادلوں سے اٹا ہوا ہے اور وہ فوجیں خالی کر کے جا رہی ہیں. پھر انہوں نے منظر دیکھا کہ پورے عیسائی ڈھائی مار کے رونے لگے. ان کی عورتیں اور ان کے بچے آہو پکار ان کی بلند ہوئی اور واپس ان کے پاس پہنچے. ان کی زبانوں پر کلمہ شہادت تھا اور وہ کہہ رہے تھے آ جاؤ واپس, ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے. تم ہمارے پاس تھے, کیسا ہمیں تہذب ملا ہے, کیسی ہمیں تہذیب ملی ہے, کیسا ہمیں تمدن ملا ہے, کیسا ہمیں رہن سہن عمدہ ملا ہے, ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے. ایسے اسلام والے لوگ, ایسے امن والے لوگ, ایسے عدل والے لوگ. ہاں آج ہماری بھی عدالتیں ہیں, آج ہمارا بھی نظام ہے. باپ مقدمہ کرنے والا فوت ہو جاتا ہے, اس کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے اور مقدمہ عدالتوں میں حل ہی نہیں ہوتا. یہ بھی قاضی بیٹھے ہیں, یہ بھی عدالتیں ہیں, یہ بھی عدل تھا, یہ بھی انصاف تھا, یہ بھی عدالتیں تھی جس کا اسلام حکم دیتا ہے. ان اللہ یامر بالعدل, اسلام عدل کا حکم دیتا ہے, اسلام انصاف کا حکم دیتا ہے. عدل کو قائم کرنے والے بن جاؤ, عدل کو تھامنے والے بن جاؤ. اپنی اولاد کے ساتھ عدل کرو, اپنے بھائیوں کے ساتھ عدل کرو, اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ عدل کرو, اپنے
بیویوں کے ساتھ عدل کرو، اپنے ہمسایوں کے ساتھ عدل کرو، حاکم وقت اپنی رعایا کے ساتھ عدل کرے، رعایا اپنے حاکم کے ساتھ عدل کرے۔ عدل قائم کریں گے تو دنیا میں جو امن آ جائے گا، راحت آ جائے گی، اور یہ ساری ازمائشیں ختم ہو جائے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔